الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون أولئك هم المتقون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر۔ فرمایا کسی سمت منہ کرنے میں نیکی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے بیت اللہ شریف کی بحث چل رہی تھی، تو فرمایا بات کسی سمت منہ کرنے کی نہیں ہے کہ مشرق کو کر لیا یا مغرب کو کر لیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی منہ کس طرف کرے، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور جب اللہ پر ایمان ہو تو جس سمت اللہ کریم حکم دے اس طرف منہ کرنا بھی نیکی ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو کوئی کسی سمت منہ کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے اللہ نے مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دیا، لیکن اگر کسی میں ایمان نہیں ہے تو وہ مسجد حرام کو منہ کرتا رہے، کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نیکی کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، قرآن میں ہو، سنت میں ہو، جس کا حکم دیا جائے وہ حکم بجا لانا نیکی ہے، کام نیکی نہیں ہے۔ چونکہ حکم ہمیشہ بھلے کاموں کا دیا جاتا ہے، اس لیے بھلے کاموں کو نیکی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور بھلا کام بھی کرتا ہے تو اس بھلائی کا اجر اسے دنیاوی زندگی میں مل جاتا ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ اس نے اللہ کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا۔ بنیاد ہے ایمان باللہ۔ جس نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، اس کی توحید کا اقرار کیا، اس کی ذات و صفات کو مانا، والیوم الآخر، اور پھر آخرت کو مانا، آخرت کو وہی مانے گا، آخرت کے حساب کتاب کو وہی مانے گا جس کو اللہ کے ساتھ ایمان نصیب ہوگا۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہو، پھر ضروریات دین جن کا ماننا ضروری ہے ان کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، کتاب پر ایمان ہو، اللہ کے نبیوں کو مانتا ہو۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار توحید باری کا بھی انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے وہ ایمان کی بنیاد بن گئی۔ جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا اسے آخرت کو بھی ایمان لانا ہوگا، آخرت پر بھی ایمان لانا ہوگا، آخرت کو بھی ماننا ہوگا۔ اور جو اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ آخرت اور حساب کتاب کو کہاں مانے گا؟ اور جو مانتا نہیں وہ اگر کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے، جیسے غیر مسلموں نے
ہسپتال بنا دیے، غیر مسلموں نے کنویں بنا دیے، تالاب بنا دیے، اور اس طرح کے کسی غریب کی مدد کر دی، تو یہ سارے کام بھلائی تو ہیں لیکن نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہو اور اللہ کا حکم سمجھ کر بجا لائے۔ تو ایسے بھلائی کے کام جو کسی غیر مسلم سے صادر ہوتے ہیں تو اس کا اجر اسے دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور ہر کام کے پیچھے کوئی نیت ہوتی ہے۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کوئی بھلائی کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نیت ہوتی ہے، یا تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی منافع ہو، یا شہرت مقصود ہوتی ہے، یا کسی بیماری سے تحفظ مقصود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے جس کے لیے وہ بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اللہ کریم اس میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں، اس کی اس بھلائی کو ضائع نہیں فرماتے، لیکن چونکہ اس کا اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ ایمان ہی نہیں ہے، اس کی بھلائی آخرت کے لیے نہیں ہوتی، نہ آخرت میں اس کے کام آئے گی۔ جیسے آپ کسی دکان پر سکہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے جو چیز مانگتے ہیں وہ ملتی ہے، اب دکان میں تو بے شمار چیزیں بھری ہیں لیکن اسی ایک کے بدلے ہر چیز آپ کو اٹھا کر نہیں دے دی جاتی۔ اسی طرح نیت ہوتی ہے ہر بھلائی کے پیچھے، اور جو نیت ہو، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، اس کی نیت کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہوگی، لہذا بھلائی کافر کی بھی ضائع نہیں جاتی، اس کا وہ مقصد دنیاوی جو ہے اس میں اللہ کریم اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایمان ہو اور وہی کام اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا جائے تو وہ نیکی بن جاتا ہے، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو صرف رخ کرنے کی بات نہیں ہے جس پہ کافر معترض ہیں کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کو رخ کرتے تھے، اب بیت اللہ کو رخ کرتے، اصل بات اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کا حکم تھا ادھر رخ کرتے تھے، اللہ نے بیت الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، ادھر رخ کرتے ہیں، بات تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور پھر آخرت پر پورا یقین ہو، فرشتوں کے وجود کو مانے، اللہ کی کتاب پر یقین ہو، اللہ کے انبیاء کو برحق مانے، تو جب یہ ساری باتیں تسلیم کرے گا تو پھر اس کا مقصد حصول رضائے الہی بن جائے گا، جسے یہ خیال ہوگا کہ اللہ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اتنے نبی بھیجے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کتاب برحق نازل فرمائی، آخرت میں اس کے روبرو حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو نیکی بدی کا حساب لکھ رہے ہیں، تو اسے وہ محبت آخرت سے، اللہ سے، قرب الہی سے ہو جائے گی، مال دنیا سے نہیں رہے گی۔ پھر وہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں ضرورت مند جو قریبی ہیں انہیں دے گا، ان کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، مساکین کی مدد کرے گا، مسافروں کے کام آئے گا، اور سوال کرنے والوں کو جو محتاج ہیں، جن کے پاس نہیں ہے اور وہ سوال کرتے ہیں، انہیں دے گا۔ وفی الرقاب، اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں یا ان کے کام آنے میں اپنا مال خرچ کرے گا، چونکہ اسے علی حبہ، اللہ کی محبت میں، جسے ایمان کامل نصیب ہوگا اسے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے گی، اور مال کی محبت ثانوی حیثیت میں چلی جائے گی۔ پھر وہ اپنا مال مختلف جگہوں پر ایسے کاموں میں خرچ کرے گا جہاں سے اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، اور ایسے لوگ جو جب عہد کرتے ہیں تو پھر اسے وفا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے
انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، لہذا جو عہد کرتے ہیں اسے وفا کرتے ہیں۔ وآت الزکوٰۃ، اور مال کو پاک رکھنے کے لیے اللہ نے جو اپنا حصہ اس میں مقرر فرمایا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی الباساء والضراء، اور وہ تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے تو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پھر تنگ دستی آ گئی تو اللہ کریم کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ بھاگنے لگے، یا بیماری آ گئی تو اللہ کو بھول کر مشرکانہ کام کرنے لگے۔ وحین الباس، اور اللہ کی راہ میں اگر لڑنا پڑے تو ثابت قدم رہتے ہیں۔ کوئی مشکل بھی آئے تو انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت فرمانے والا بھی ہے، اور جو نفع نقصان یا تنگی ترشی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جب وہ چاہے گا فراخی دے دے گا، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ لہذا وہ بیماری میں یا تکلیف میں یا تنگ دستی میں یا پھر اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں ایسی صفات سے جو موصوف ہیں، وہ سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا گیا ہے، یعنی جن میں یہ اوصاف ہوں انہیں پھر اللہ کریم سے ایک طرح کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ محبت جو انہیں اطاعت الہی پہ مجبور کرتی ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں اللہ کریم خفا نہ ہو جائے۔ یہ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم المتقون، ایسے لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ کسی بھی معاشرے کا مدار یا اس کی صحت کا مدار انصاف پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القصاص، قصاص فرض کر دیا گیا ہے تم پر، یعنی انصاف کرو، جو زیادتی کرے وہ زیادتی کا بدلہ دے اور بغیر کسی روح رعایت کے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا قصہ پیش ہوا جس نے چوری کی تھی، چوری کا ارتکاب کیا تھا اور پھر وہ پکڑی گئی، تو عدالت نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو قبائل کے سردار جن کی وہ بچی تھی وہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عرض کی کہ جتنا بھی اس کا جرمانہ آپ فرمائیں یا جو بھی معاوضہ فرمائیں، جتنی ان کی منت سماجت کرنی پڑے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چونکہ ہم بہت اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ ہمیشہ ہمارے خاندان پر دبا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قومیں پہلے غرق ہوئیں ان میں یہ عیب بھی تھا کہ جب کوئی اچھے خاندان کا یا مضبوط یا دولت مند آدمی جرم کرتا تو اس سے رعایت کرتے، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تو اس پر سزا جاری کرتے تھے۔ لہذا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کرتا اور ان کو بھی سزا دیتا۔ کسی بڑے خاندان کے ہونے سے یا کسی چھوٹے ہونے سے انصاف میں فرق نہیں پڑتا، اور انصاف اسی کو کہتے ہیں
جو بلا تفریق عدل کیا جائے۔ عدل وہی ہوتا ہے جس کے سامنے بڑا چھوٹا امیر غریب سب برابر ہوں اور ہر ایک کے ساتھ حق کا برتاؤ کیا جائے، وہ انصاف ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں انصاف اٹھ جائے اس معاشرے کی دیگر اقدار بھی تباہ ہو جاتی۔ آج دنیا میں ہر طرف دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ، بہت بڑا سبب جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو ایک کمزور بندہ بھی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تو ایک کمزور آدمی بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے قتل و غارت پہ اتر آتا ہے۔ پھر جب انصاف نہیں ملتا تو ایک رد عمل لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو دہشت گردی کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر بلا تفریق انصاف ملے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی جرم کرے وہ پکڑا جاتا ہے، سزا پاتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا قصاص ضروری ہے، لیکن اتنا ہی، ایسا ہی قصاص لیا جائے جیسا کسی نے جرم کیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل، کسی آزاد نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ قتل ہوگا۔ غلام نے غلام کو قتل کیا یا عورت نے عورت کو، تو جو بھی قاتل ہے وہ بدلے میں قتل ہوگا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں اگر مدعی اپنے بھائی کو کچھ معافی دینا چاہے، وہ قتل کے بدلے قصاص کی رقم لینے پہ راضی ہو جائے، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر اس کی بات معروف طریقے سے نہایت احترام سے مانی جائے، اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اچھے طریقے سے قصاص ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ نے تمہیں تخفیف دی ہے اور اللہ نے تم پر رحمت فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جذباتی انداز میں وقتی طور پر حواس مختل ہو جانے کی وجہ سے ایسا جرم کر گزرے، تو اگر مدعی اسے معاف کرنا چاہے اور اس سے قصاص کے بدلے میں کوئی رقم لینا چاہے یا کسی بات پہ راضی ہو جائے یا فی سبیل اللہ معاف کر دے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اگر اس رعایت کے بعد بھی کوئی زیادتی پہ مصر ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے اور پھر حق بھی ادا نہیں کرتا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور لوگوں یاد رکھو قصاص میں یا بدلے میں یا انصاف میں معاشرے کی حیات ہے۔ جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ مر جاتا ہے، اس میں انسانی قدریں مر جاتی ہیں، وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اللہ کے ساتھ نہ ہو تو بھی معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس میں انصاف اگر کیا بھی جائے تو انصاف کی وہ اقدار نہیں ہوتی جو اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ انصاف انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہو سکتا ہے انصاف کے نام پر ظلم ہو، لیکن جو انصاف اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے ایمان کمزور ہے یا اللہ سے ایمان نہیں ہے، اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ معاشرہ مر جاتا ہے، یعنی انسانی اقدار اس میں مر جاتی ہیں اور لوگ جانوروں کی طرح زندہ رہتے ہیں
کہ پیٹ بھر لیا، جنسی تسکین ہو گئی اور زندہ رہے اور مر گئے، تو وہ معاشرے انسانی معاشرے نہیں رہتے۔ آج کی دنیا میں ایک گلوبل ولیج کا تصور بن گیا ہے کہ ساری دنیا، روئے زمین، سارا گلوب ایک گاؤں ہے۔ جیسے ایک گاؤں میں ہر بات کی فوراً خبر ہو جاتی ہے، اب روئے زمین پر جہاں جو واقع اس کی فوراً ہر جگہ خبر ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معاشرے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ ممالک جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہاں انصاف نہیں ہے، ان معاشروں کی حالت دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے۔ اور جو کافر بھی ہیں اور انصاف بھی نہیں ہے، ان کا بھی موازنہ کر لیجئے کہ کیا انہیں انسانی معاشرے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصول فرما دیا قرآن کریم نے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ بحیثیت انسان اگر زندہ رہنا ہے، اب موت صرف یہ نہیں ہے کہ سانسیں ختم ہو گئی اور بندہ دنیا سے چلا گیا تو موت ہے، اگر اس کے اندر اس کی روح مر گئی، اس کی انسانیت مر گئی تو بھی وہ مر گیا۔ بحیثیت انسان تو وہ مر گیا، پھر ایک جانور کی طرح زندہ رہے جو کھاتا پیتا پیٹ بھرتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ روح مر جاتی ہے، انسانیت مر جاتی ہے، انسانی اوصاف مر جاتے ہیں، انسانی خصوصیات مر جاتے ہیں، انسانی عظمتیں مر جاتی ہیں، اور محض افراد اپنی مردہ روحوں کو اٹھائے ہوئے جس طرح قبریں چلتی پھرتی ہیں اس طرح وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے بدن قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبر بن جاتے ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے میں، ہمارے ہاں بھی دہشت گردی پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے جواب میں ہم سرکاری طور پر دہشت گردی کر لیتے ہیں، جو بظاہر حکومت کے قانون میں جرم نہیں کہلاتی لیکن اللہ کریم کے نزدیک تو جرم ہے۔ کہ کسی ایک شخص نے جرم کیا، ہم نے کچھ اور 10 پکڑ لیے، ان کو مارا پیٹا، کسی کو سزا دے دی، جان چھوٹ گئی، اور خانہ پوری بہت ہوتی ہے۔ جرم کسی نے کیا، وہ بھاگ گیا اور ہمارے طرف سے پورا گاؤں تباہ کر دیا گیا، جس میں بے شمار معصوم بچے، غریب عورتیں، غریب لوگ، جرم نہ کرنے والے لوگ مارے گئے۔ یا جس طرح دنیا پہ انصاف ہو رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے کہ جرم کسی ایک بندے کا ہے اور تباہ آپ نے ایک ملک کر دیا۔ اس نے دہشت گردی کی تھی، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کی تھی، جسے آپ انصاف کہہ رہے ہیں یہ بھی دہشت گردی ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے وہ اس جرم کی سزا پائے، اس کے ساتھ بے گناہوں کو اور معصوموں کو تحقیر کر دینا یہ انصاف نہیں ہے، یہ سرکاری پیمانے پہ ایک بڑی دہشت گردی ہے۔ تو ظلم کے مقابلے میں اگر ظلم ہی کیا جائے تو ظلم ہی بڑھے گا، ظلم کے مقابلے میں عدل کیا جائے تو ظلم ختم ہو جائے گا، لیکن ظلم کے مقابلے میں ظلم کیا جائے۔ وہ ایک دفعہ کراچی ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے ایک شعر پڑھا جو حسب حال ہے کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ یعنی اگر آگ لگی ہے اور آپ مزید آگ ہی لے کر اس پر پھینک رہے ہیں تو اس سے آگ بجھے گی یا آگ بڑھے گی؟ ظلم ہوا ہے، چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے، اس جگہ آپ بڑے پیمانے پر ظلم کرتے ہیں تو آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اس سے معاشرہ سدھر جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ظلم آپ بھی کریں گے تو ظلم بڑھے گا۔ ظلم اگر انصاف کرنے والے بھی ظلم کریں گے تو ظلم ہی بڑھے گا، وہ ظلم ہی کو بڑھوتری دے رہے ہیں۔ تو ظلم کو مٹانے کے لیے عدل کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، تحقیق کی جائے، جس نے جرم کیا ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے، اسے لوگوں کے سامنے سزا دی جائے۔
تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو، اور روح رعایت نہ کی جائے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے اسے سزا دی جائے۔ اور اس میں معاشرے کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحب دانش لوگو، قصاص میں اور انصاف میں زندگی ہے معاشرے کی۔ اگر انصاف اٹھ جائے گا تو لوگ جیتے تو رہیں گے، لیکن انسانوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح، محض ایک کھانے پینے بات کرنے اور چلنے پھرنے والا جانور ہوگا۔ اور انصاف ایسی صفت ہے جو اللہ سے رشتہ استوار کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، انصاف کرو کہ تمہیں اللہ کریم سے قرب اور اس سے تعلق اور اس کی محبت نصیب ہو، اور معاشرہ انسانی اوصاف کے ساتھ زندہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔